الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یشتری ثمرۃ حتی یشکاھا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میوے کو زرد یا سرخ ہونے سے پہلے خریدنے سے منع فرمایا، یعنی کہ پکنے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی طبیعت تک پک نہ جائے اس سے پہلے خریدنے سے منع فرمایا۔ آگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول نے منع فرمایا کھجور کے پھل بیچنے سے یہاں تک کہ وہ صلاحیت کو پہنچ جائے، پک نہ جائے مکمل، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارے طلوع ہو جائیں تو پھلوں پر آفتیں ٹل گئی، یعنی کہ سریا فجر کے ساتھ ساتھ نکلتا ہے تو کوئی آفت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قلم لگایا ہو کھجور کا درخت بیچا اس غلام کو جس کا مال ہے تو پھل اور مال بائے کے ہیں، مگر یہ مشتری شرط کے لیے، شرط لگا دے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بائے کے ہی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے غلام بیچا جس کا مال ہے تو مال بائے کا ہے، مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے، اور جس نے بیچا کھجور کا درخت پھل لگا ہوا تو اس کے پھل بائے کے ہیں، مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے تو پھر نہیں ہے ورنہ، یعنی کہ اب کہے کہ میں درخت خرید رہا ہوں، اب درخت کر پھل ہے، اگر شرط لگا لے مشتری تو ٹھیک ہے، شرط نہ لگائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نرخ لگائے کوئی آدمی اپنے بھائی کے نرخ پر، اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے، اور نہ نکاح کیا جائے اس عورت سے جس کی پھپھی یا خالہ نکاح میں ہو، اور نہ چاہے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کو تاکہ اس کے برتن یا پیالے کی چیز اپنے میں الٹ لے، کیونکہ اس کا رزق رازق اللہ ہے، اور پتھر ڈال کر بے نہ کرو، اور جب کسی کو مزدور رکھو تو اس کو اس کی اجرت بتلا دو، ٹھیک ہے۔ نرخ پر نرخ لگانے کی ممانعت یہ ہے کہ وہ یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان کسی چیز پر مول طول کرنے کے بعد معاملہ ٹھہر گیا، یعنی کہ بیچنے پر راضی ہو گیا اور خریدنے والا خریدنے پر، اور قیمت بھی مقرر ہو گئی، اور تیسرا بندہ آ گیا، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان دونوں میں ٹانگ اڑائے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدو اللہ کے بھروسے پر۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیسے یا رسول اللہ؟ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو خریدا، ہم نے ہمارے مدتوں کی تقسیم یا مال غنیمت ملنے تک، ٹھیک، یعنی کہ اللہ کے بھروسے پر چیزوں کی خریداری کرو، شکنی غیر یقینی دلالت نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ یہ کیا چیز، تو شرح قائد کا، آگے شرح قائد کا ہے ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق آکے الذی صدق، یہاں سے اشارے یہ ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تصدیق کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کیا کی؟ تصدیق کی، بغیر کسی واقعات کے، بغیر توقف کے، اور معراج میں بغیر کسی تردد کے تصدیق کی، اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ پھر عمر فاروق کو وہ اس لیے کہ انہوں نے فرق کیا حق اور باطل کے درمیان، اور فیصلوں اور خصومات میں، مقدمات اور قضایا میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا، اسی وجہ سے۔ پھر عثمان ذو النورین کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت رقیہ کی، اور جب وہ فوت ہو گئی حضرت رقیہ تو آپ کی شادی کرائے حضرت ام کلثوم سے رضی اللہ عنہ سے، اور جب وہ فوت ہو گئی تو فرمایا اگر ہوتی میرے پاس تیسری تو میں اس کی بھی شادی حضرت عثمان سے کرا دیتا، تو اسی وجہ سے آپ کو حضرت عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے بندوں میں سے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سے مخلص
بندے ہیں اور اصحاب میں برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں، اصحاب رسول میں برگزیدہ اور پسندیدہ، اور اسی پر ہم نے پایا سلف کو، یعنی کہ اسی ترتیب پر ہم نے سلف کو کیا کیا ہے، پایا ہے، یعنی کہ اسی ترتیب پر جس طرح یہ ترتیب بیان کی حضرت بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی اور مرتضیٰ، اسی پر ہم نے اپنے اصحاب کو پایا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر نہ ہوتی ان کے پاس کوئی دلائل اس پر تو نہ وہ اس کے ساتھ اس کا فیصلہ نہ کرتے اور اس کا فیصلہ نہ کرتے، یعنی کہ اگر ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوتی کہ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، تو پھر وہ اس کا فیصلہ نہ کرتے، یعنی کہ پہلا نمبر حضرت بکر کو نہ دیتے، تو ظاہری سی بات ہے ان کے پاس اس کی واضح دلیلیں ہیں، موجود ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا اور اسی ترتیب پر یہ بیان کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کی کیا ہیں، دلائل موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا، آگے اصول الشاشی کا ثم الراوی فی الاصل قسمان معروف بالعلم والاجتہاد، کہ راوی کی دو قسمیں ہیں، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو معروف بالعلم والاجتہاد ہو، معروف بالعلم والاجتہاد ہو، یعنی کہ عالم ہو، پڑھا لکھا ہو اور اجتہادی صلاحیتوں کا مالک ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز، ایسی جزی جس کا حکم قرآن و سنت سے نہ ملے تو اس کو اپنی سوچ اور رائے سے قرآن و سنت کے مطابق حل کر سکے۔ جو راوی معروف بالعلم والا اجتہاد ہو، علم والاجتہاد ہے، وہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، جیسے حضرت ابو درداء، حضرت ابی کعب، موسیٰ اشعری، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ راوی کیا ہے، معروف بالعلم والاجتہاد ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب ان حضرات کی حدیث ہمارے پاس آئے بطریق صحت تو ان کی حدیث کو کیا کریں، پر ہی عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو قیاس کو چھوڑ دیں گے، انہی حدیثوں پر عمل کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جماعت میں کھڑے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے وضو کیا اور ان کی آنکھوں میں بیماری تھی جس کی وجہ سے آگے گڑھا تھا، وہ گڑھے میں گر گئے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کیا پڑھے، ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے کہہ لگایا۔ اب نماز کے بعد رسول نے فرمایا جس نے کہہ لگایا وہ وضو بھی کرے اور نماز بھی لٹائے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ وضو نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ کیونکہ جو چیز سبیلین سے نکلے وہ وضو کو ٹوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ کلام کے مشابہ ہے یہ ہنسنا، لہذا نماز ٹوٹے گی کہکے کی وجہ سے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قیاس تقاضا کرتا ہے وضو نہ ٹوٹے، حدیث کہتی ہے وضو ٹوٹ جائے تو حدیث پر عمل کریں گے، قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ آگے رویہ حدیث تاخیر النساء، یہ بات ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت میں مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے، عورتوں کی جماعت میں مردوں کی جماعت ہو رہی تھی، بیچ میں عورت آ کر کھڑی ہو گئی، عورتوں کی جماعت کے بیچ میں مرد آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں صورتوں میں مرد کی نماز ٹوٹے گی، دونوں صورتوں میں کیا کرے گی، مرد کی نماز ٹوٹے گی۔ دلیل یہ ہے کہ اخرہن کما اخرہن اللہ، تم مؤخر کرو عورتوں کو جس طرح اللہ نے ان عورتوں کو مؤخر کر دیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں، حضرت حوا بعد میں ہیں۔ اب عقل کہتی ہے کہ دونوں کی نماز ٹوٹنی چاہیے، یہ دونوں کی نہ ٹوٹنی چاہیے، لیکن حدیث اس کے مقابلے میں ہے کہ مرد کی ٹوٹی جائے، قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، قیاس کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ آگے رویہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، کہہ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب عقل کہتی ہے کہ
وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو تو اس شے سے ٹوٹتا ہے جو معدے سے باہر نکلے، معدے کے اندر سے آتی ہے، معدے کے اندر سے آتی ہے۔ حالانکہ جو الٹی ہو وہ معدے سے نہیں آتی بلکہ معدے کے اوپر سے آتی ہے، تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، قیاس یہ کہتا ہے، لیکن حدیث آگے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے رویہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود سے ہے کہ فرض نماز میں تاخیر ہو جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سلام کے بعد 2 سلام ہے، ایک مرتبہ سلام پھیر کر 2 سلام ہے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ نماز میں کمی واقع ہوئی، نماز میں کمی واقع ہو تو نماز کے اندر ہی اس کمی کو پورا کیا جائے۔ جس طرح کہ بندہ اب سورت نہیں پڑھی اس نے، تو اب نماز میں نہیں پڑھی تو نماز کے اندر ہی پوری ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ سلام پھیرتے ہیں، نماز پوری، اس کے بعد ہم کمی کو پورا کر رہے ہیں، تو عقل کے تو یہ خلاف ہے، قیاس کے خلاف ہے۔ حدیث پاک آ گئی تو قیاس کو چھوڑ دیں گے، حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ سجدہ صاحب کیا کرے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر راوی اصل میں 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ معروف بالعلم والاجتہاد، جس طرح کے خلفائے راشدین حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، معاذ بن جبل اور ان کے ساتھ ان جیسے رضی اللہ عنہ۔ پس جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روایت بطریق صحت پہنچ جائے تو قیاس پر عمل کرنے کی بے نسبت ان کی روایت پر عمل کرنا اولا۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد نے کہکہ کے مسئلے میں اس اعرابی کی حدیث کو روایت کیا جس کی آنکھ میں خرابی تھی، اور اس حدیث پر اعرابی کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا، اور امام محمد نے محاذات کے مسئلے میں عورتوں کو مؤخر کرنے کی حدیث روایت کی اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا، اور امام محمد نے حضرت عائشہ سے حدیث کی روایت کی ہے اور اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا۔ ابن عباس سے سلام کے بعد حدیث صحیح روایت کی اور اس وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا۔ یہ میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا دیے ہر ایک اس کی بحث، ٹھیک ہے، اس کی ہر ایک بحث میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا دی ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ شریف کا، ہدایہ شریف کا ہے والجنوب اذن غمسہ فی البئر لطلب الدلو، اور جنبی جب غوطہ لگائے بیر کنویں میں ڈول کو طلب کرنے کے لیے، تو پس امام یوسف کے نزدیک مرد اپنی حالت میں رہے گا بہانے کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ شرط لگاتے ہیں بہانہ ان کے نزدیک فرض کو ساقط کرنے کے لیے، اور پانی بھی اپنی حالت میں رہے گا دونوں امروں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک یہاں پر شرح وقایہ کی تھوڑی سی تفسیر میں بیان کروں گا۔ جنبی تھا، ایک بندے پر غسل فرض تھا، اس نے غوطہ لگایا ڈول لینے کے لیے، ڈول تھا پانی میں گر گیا۔ امام یوسف فرماتے ہیں بندہ پاک پانی پاک، بندہ کیوں پاک؟ بندہ نہ پاک پانی پاک ہے، پانی بھی اپنی حالت پر رہے گا، بندہ بھی اپنی حالت پر رہے گا۔ بندہ اپنی حالت پر رہے گا، کیوں رہے گا؟ کیونکہ بہانے کی شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا چیز، تو بندہ تب پاک ہوتا ہے جب بہانے پایا جائے، بہانے کی شرط پائی جائے۔ پانی جب بہے گا تو بندہ پاک ہوگا، پانی بہے گا نہیں تو بندہ پاک نہیں ہوگا، لہٰذا وہ کہتے ہیں شرط ہے پانی کا بہانا، ٹھیک ہے۔ جب پانی کو بہانے والی شرط نہیں پائے گی تو بندہ نہ پاک ہے، پاک نہیں ہوگا۔ اور فرض کو ساقط کرنے کی وجہ سے، فرض کو ساقط کرنے کے لیے بہانا شرط ہے ان کے نزدیک، اور پانی اپنی حالت میں رہے گا، کیوں؟ کیونکہ 2 امر نہیں پائے گئے، 2 امر نہیں پائے گئے۔ 2 امر کیا ہے؟ ایک تو امر یہ ہے کہ ثواب کی نیت نہیں تھی، دوسرا حدث کو دور کرنے کی نیت بھی نہیں تھی، تو جب 2 امر نہیں پائے گئے تو پانی پاک ہے۔ تبھی پانی وہ مستعمل ہوتا ہے جب یا تو وہ ثواب کی نیت کرے یا پھر کیا کرے، حدث کو ظاہر کرنے کی نیت کرے۔ اب یہاں پر نہ حدث ظاہر ہوا ہے نہ ثواب کی نیت کی ہے، تو اسی وجہ سے بندہ پاک ہے، بندہ نہ پاک ہے پانی پاک ہے۔ اور امام محمد کہتے ہیں کہ دونوں پاک ہیں، پانی پاک بندہ پاک، کیوں؟ بندہ بہانے کی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے نزدیک بہانا شرط نہیں ہے، پانی کا بہانا شرط نہیں ہے، اسی وجہ سے بندہ تو پاک ہے۔ اور پانی ثواب کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے، ثواب کی نیت نہیں تھی، ویسے غوطہ لگایا ڈول کے لیے، اسی وجہ سے پانی بھی پاک ہے۔
اور امام صاحب فرماتے ہیں دونوں ناپاک ہیں۔ یہی مذہب صحیح ہے۔ پانی کیوں ناپاک ہے؟ کیونکہ پانی فرض کے ساقط ہونے کی وجہ سے بعض اول کی ملاقات سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور بندہ حدث کے باقی ہونے کی وجہ سے باقی اعضاء میں یعنی کہ یہاں پر یہ فرما دیا کہ بندہ بھی ناپاک ہے، پانی بھی ناپاک ہے۔ بندہ ناپاک کیوں ہے؟ پانی ناپاک کیوں ہے؟ کیونکہ نا بعض حصہ تو اس کا ساقط ہو گیا، یعنی کہ مثال کے طور پر اس نے پانی میں گیا، ہاتھ سے ڈول اٹھایا یا تھوڑا سا بھیگے پاؤں اس سے ڈول اٹھایا، تو اب کیا ہوا؟ بعض حصہ کیا ہوا؟ اس کا مل گیا، بعض حصہ پانی سے ملا، یعنی کہ ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ یہ ملا، اتنا ہاتھ پانی میں گیا، اتنا ہاتھ ملا۔ جب اتنا ہاتھ ملا تو اتنے ہاتھ سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ جب اتنے ہاتھ سے فرض ساقط ہو گیا تو پانی ناپاک ہو گیا، کیونکہ پانی ہاتھ نجس والا پانی میں گیا، پانی ناپاک ہوا۔ اور بندہ ناپاک کیوں ہے؟ کیونکہ پورا اس کا جسم پاک نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک ہی حصہ پاک ہوا ہے، بلکہ وہ کیا ہوا ہے؟ ایک ہی حصہ پاک ہوا ہے۔ وکیل اور کہا گیا ہے امام صاحب کے نزدیک بندہ نجس ہے پانی مائع مستعمل کے نجاست ہونے کے ساتھ، مائع مستعمل کے نجس، بندہ بھی نجس ہے، بندہ نجس ہے مائع مستعمل کے نجس ہونے کے ساتھ، مائع مستعمل وہ نجس ہو گئے، اسی وجہ سے بندہ بھی نجس ہے۔ اور انہی سے ہے کہ بندہ پاک ہے، کیونکہ پانی کو نہیں دیا جاتا، نہیں لگایا جاتا اس کے لیے استعمال کا حکم جدا ہونے سے پہلے، اور یہی رفاعت اوفق ہے، یعنی کہ بندہ پاک ہے پانی ناپاک ہے۔ یہ روایت بہترین ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، یہ دیکھیں یہ تلاب تھا، بندہ جب گیا بیچ میں گیا، یہ ذہن میں رکھنا کہ پانی تب ناپاک ہوتا ہے، تب پانی مستعمل ہوتا ہے جب عضو سے گر جائے۔ جب عضو پر ہے پانی مستعمل نہیں ہے، جب عضو سے گرے گا تو پانی مستعمل ہوگا۔ اب دیکھیں یہ تالاب ہے، یہ کیا تالاب ہے؟ بندے نے بیچ میں چھال لگائی، کیا کیا؟ چھال لگائی، پورا بندہ بیچ میں چڑھا گیا، سار سمیت بیچ میں چلا گیا۔ اب پانی مستعمل کب ہوگا؟ جب پانی سے جدا ہوگا، جب وہ بندہ پورا نکلے گا تو تبھی جدا ہوگا نا، جبھی پانی سے جدا ہوگا نا۔ مثال کے طور پر پانی ادھر بہایا، ادھر سے ہوتا نیچے گیا، ابھی تب تک وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا جب تک بدن سے جدا نہیں ہوگا۔ جب بدن سے جدا ہوگا تو پانی مستعمل ہوگا۔ بندے نے چھال لگائی کنویں میں، پورا چلا گیا نیچے، اب پانی مستعمل کب ہوگا؟ جب پانی جسم سے جدا ہو۔ اب بندہ جب پورا نکلے گا تو ہی جسم سے جدا ہوگا نا، جب پورا نہ نکلے، تھوڑا نکلے تو جسم سے جدا نہ ہوا، جسم کا بعض حصہ ملا ہوا ہے اس سے، ٹھیک ہے، بعض حصہ نہیں ملا ہوا، تو جب پورا نکلے گا تو تبھی پانی مستعمل ہوگا۔ تو اس صورت میں بندہ تو پاک ہوگا لیکن پانی وہ مستعمل ہو جائے گا، پانی پاک نہیں ہوگا، پانی ناپاک رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ صورت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نا یہ ضرورت کی وجہ سے ڈول اٹھانے کے لیے طلب کیا گیا، لہذا پانی ناپاک ہے اور بندہ پانی پاک ہے، بندہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام اعظم کی روایت ہے، یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا، محنت کر کے۔ کوئی جو میں نے آپ کو کنویں والی مثال دی، یعنی کہ تب تک تو وہ نہیں ناپاک ہوگا جب تک بندہ پورا نہ نکلے گا۔ آپ کو ہو کہ یہ جسم تو نکل گیا ہے تو یہاں سے تو پانی مستعمل ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پانی مستعمل کس صورت میں ہوا؟ جب پانی ادھر سے ہم بہائیں، ادھر جاتا جاتا ہم یہ کہیں گے ادھر آ گیا تو اب وہ پانی مستعمل ہوگا، نہ، بلکہ ابھی تو وہ جدا نہیں ہوا، ابھی تو وہ ادھر ہے۔ جب وہ جدا ہوگا جسم سے، اور اسی طرح جب وہ جدا تبھی ہوگا جب اس کا پاؤں نکلے گا تو تبھی جدا ہوگا، پہلے جدا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں بندہ کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا، پانی ہاں مستعمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی اصل روایت ہے اور اسی پر ہی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس انداز کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا اور اچھی طرح حاشیہ دیکھ کر اچھے انداز میں محنت کر کے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول فرمائے۔